کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کا بھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں ہیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھئی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے ہیں تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں، ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنیں 8:30،
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں, یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے, تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے. عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت ہے. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو, اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, سستی ہو جائے گی, تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں. جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے.